بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم کو میں نے کچھ دیر پہلے سنا، کافی معروف ہے ان کا یہ بیان۔ کہنے لگے ان کے ویسے الفاظ کافی سخت تھے، ممکن ہے آپ نے بھی سنے ہوں۔ کوئی ناد خاں چول مارے تو جواب مولوی دے، کوئی پیر چول مارے تو جواب مولوی دے، اسی طرح اور بھی انہوں نے کافی سارے گنوائے۔ اور پھر سب سے برا ہے ابھی مولوی۔ اصل میں یہ میں الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں، بچے نے ظاہر اس لیے بھی کہیں سے سنی ہے اور پڑھی ہے، الفاظ تو خیر مجھے نہیں یاد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ پوچھ کے بنایا تھا۔ کیا خیال ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یقین ماننے اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ کیا کرتا ہے اسے کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں تو پوچھا کس سے تھا؟ بھئی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابھی تو بنے ہی نہیں ہیں، جب بنے نہیں ہیں تو پھر پوچھا کس سے ہے؟ اصل میں یہ بیڑا غرق ہمارا اپنا ہی ہوا ہے۔ ہمارے اپنے کان کے چسکے، زبان کے چسکے پورے نہیں ہوتے جب تک یہ نظم و نعت نہ ہو۔ اشعار ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ ورضا، شاعر رسول تھے۔ ایک دن مشرکین نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اشعار پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی کون ہے جو اس کا جواب دے گا؟ سیدنا کعب بن مالک تشریف لائے، یہ بھی شاعر تھے کعب بن مالک۔ انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شعر کہا تھا، تو سنن ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے جواب میں کہا تھا، مالک اللہ تعالیٰ نے تیرے اس شعر کی بڑی قدر کی ہے۔ سیدنا حسان نے سیدنا مالک نے، کعب بن مالک نے ان کے جواب میں شعر کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے، فرمایا کون ہے جو ان مشرکین کو جواب دے؟ سیدنا زید آئے، انہوں نے بھی اشعار کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہ ہوئی۔ فرمایا جاؤ اب حسان کو بلا کر لاؤ۔ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حسان مشرکین نے یہ کہا ہے، اب ان کا جواب دینا ہے۔ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ایسا جواب دوں گا ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ فرمایا حسان ٹھہر جاؤ، میں بھی انہی میں سے ہوں، میرے سلسلہ نسب کو نکال لینا، میں بھی انہی میں سے ہوں، میرے سلسلہ نسب کو نکال لینا۔ پھر سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے شعر کہے، اشعار پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھی مطمئن ہو گئے ہیں اور اللہ کا رسول بھی مطمئن ہو گیا حسان کے ان اشعار پر۔ اور آپ وہ اشعار پڑھ کے دیکھ لیں، عقیدے کے ایک حرف بھی خلاف نہیں ہے۔ اور ہمارے جو شاعر ہیں نا، آج کل کے شاعر جو دوسرے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں، وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ جو ہمارے شاعر ہیں نا، ہمارے شاعر، ان کو تو اللہ سب سے پہلے ہدایت دے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، اپنوں کے لیے پہلے کرنی چاہیے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں، دور حاضر کے عقیدے کے امام جو ہے نا وہ سمجھے جاتے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کراچی کے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا، بہت بڑے محدث ہیں وقت کے، ان سے کسی نے سوال کیا شیخ صاحب بیان کس کا سننا چاہیے؟ فرمانے لگے کم از کم میری طرح بندہ جو ہے نا اس کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ اب وقت کا عقیدے کا امام ہے، سعودی عرب نے باقاعدہ یہاں سے انہیں بلایا ہے 1 مہینے کے لیے، تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور مسلسل 1 مہینہ عقیدے کی کلاس پڑھا کے آئے ہیں۔ وہ مسلسل عقیدہ توحید کی کتاب پڑھا کے آئے ہیں، وہ جو شیخ عبد الوہاب
نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ پڑھا کے آئے ہیں سبکن، اور سعودی گورنمنٹ نے انہیں یہاں سے بلایا، اور وہ وقت کا محدث اور عقیدے کا امام کہہ رہا ہے کم از کم جس کا بیان سنو وہ میری طرح کا نہ ہو، پھر وہ کس طرح کا ہو؟ وہ ناصر مدنی کی طرح کا ہو۔ ہم تو اسی کو سنتے ہیں نا، ہمارا تو جو ہے ہیرو وہی ہے، چلو وہ نہیں تو اس طرح کے ہیں۔ میرے بزرگوں ان کا ایک لفظ جو تھا نا، ایک جملہ بڑا قابل غور تھا، فرمانے لگے جس